چاند رات کو بیوی کو شاپنگ کرانے بازار لے گیا۔ وہ بہت خوش تھی، پر ایک دکان پر جاتے ہی اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ میں نے دکاندار کو دیکھا جو 13 سالہ بچہ تھا۔ بیوی فوراً گھر لوٹ آئی۔ خوف سے اسے بخار چڑھ گیا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس اسی دکان پر گیا تو دکان بند تھی، بس نیچے کا تھوڑا سا شٹر کھلا تھا۔ میں چھپ کر جوں ہی اندر گیا، جان نکلنے لگی کہ وہاں میری بیوی کو چلو اویس، میرا دم گھٹ رہا ہے، ہم ابھی چوڑیوں والی دکان میں داخل ہی ہوئے تھے جب میری بیوی نے جلدی سے کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، ابھی تک تو تم نے چوڑیاں بھی نہیں لی تھی، پھر یوں ہی واپس چلے؟ کیا ہاں بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ چلو یار، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر میں امی ابا اکیلے ہوں گے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ کبھی بھی اسے میرے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر یوں اچانک کھڑے کھڑے کیسے؟ میرے ماں باپ یاد آ گئے؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے ہی دکان کے کاؤنٹر پہ مجھے کاستی رنگ کی چوڑیاں دکھائی دی۔ یہ وہی رنگ تھا جو ہم پورے بازار میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہمیں ابھی تک نہیں مل رہی تھی۔ اب جب مجھے وہ چوڑیاں سامنے پڑی دکھائی دی تو میں انہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مریم، وہ دیکھو، تمہارے جوڑے والی رنگ کی چوڑیاں یہیں پر موجود ہیں، بس 2 منٹ میں اپنا ہاتھ کا سائز بتا کر خرید لو۔ لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے سنجیدگی سے بولی، اویس، مجھے وہ چوڑیاں نہیں لینی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد مزید وہاں پر نہیں رکی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بھیا، کیا ہوا ہے باجی کو 13 سالہ لڑکے نے حیرت سے ہمیں مڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ یار کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں بھی سخت چہرے سے واپس آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ شام سے اس نے میرا سر کھایا ہوا تھا کہ ابھی تک میری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی۔ اب جب میں اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر آیا تھا تو وہ یوں چلی گئی تھی۔ ہم پیچھے کوئی 8-9 دکانیں پھر چکے تھے۔ ان سبھی دکانوں پر میں نے مریم کو کافی کہا کہ وہ کسی اور رنگ کی چوڑیاں خرید لے، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی کہ وسیم اپنے جوڑے جیسی چوڑیاں ہی لوں گی۔ پھر اب کیا ہوا تھا، جب وہی چوڑیاں یہاں پر دکھائی دی تو اس نے لینے کی بجائے واپس چلنے کا بولا۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ حالانکہ شاپنگ کے بعد ہم نے ڈنر بھی کرنا تھا، لیکن اب میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ مریم کی جانب دیکھا تو وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں مگن ہو۔ میں نے پہلے اس سے یوں چلے آنے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ بتانا ہوگا تو خود بتا دے گی۔ ہم گھر آئے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے جب بھی ہم باہر سے آتے تھے تو مریم اپنے بچوں کو باقاعدہ ملتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی اور انہیں باہر کی ساری بات بتاتی تھی، لیکن اب وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے وجود میں جتنی بھی ہلچل وہ ایک دم سے سرد پڑ چکی تھی۔ مجھے بڑا اشنبا ہوا کہ کیوں لمحے بھر میں اس سے کیا ہو گیا ہے۔ اس بچوں کو اس کا سامان دیکھ کر میں کمرے میں آ گیا تو وہ سر پر لحاف لیے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر جتنا غصہ تھا، غصہ ختم ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے، یہ اتنی چپ کر گئی ہے۔ مریم، مریم اٹھو، میری بات سنو۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ہی زاویے سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نرمی سے بولی، اویس، اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، تو پلیز آپ کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے۔ اس دکان میں جاتے ہی تمہارے چہرے کی رنگت اور باتیں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، وہاں پر بھیڑ بھی تو کتنی تھی، چاند رات بھی تھی، تو لوگوں کا شور، رش، ٹریفک کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو میں واپس آ گئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے دوبارہ سے لحاف اپنے اوپر لے لیا، جبکہ میں حیرت سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو کہہ رہی تھی مجھے اس کی بات پر یقین بھی تھا، لیکن میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا اور اس سے مکمل طور پر باخبر نہیں ہوں۔ وہ چاند رات میری زندگی کی سب سے عجیب چاند راتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ مریم کے ساتھ شادی کیے مجھے 13-14 سال ہو چکے تھے، اور ان 13-14 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ ہم نے ایک چاند رات بھی یوں خاموشی سے گزاری ہو۔ وہ بچوں کو اماں ابا کے پاس گھر چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاتی اور ہم چاند رات کو بھرپور طور پر انجوائے کرتے۔ کبھی کھانا کھاتے، آئس کریم کھاتے، شاپنگ بھی ہم چاند رات والے دن ہی کرتے تھے۔ گھر واپس آتے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے۔
سب سے پہلے وہ بچوں کو کھانا کھلاتی، پھر ان کے مہندی وغیرہ لگانے بیٹھ جاتی، جبکہ میں اماں اور ابا ٹی وی دیکھنے لگتے۔ پھر جب وہ مہندی سے فارغ ہوتی تو کیک بنا لیتی۔ یوں ہم پوری رات کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ امی نے بھی پریشانی سے پوچھا، اویس کیا مریم کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جب سے گھر آئی ہے کمرے میں بیٹھی ہے، تم دونوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پر مریم کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا، تبھی وہ کمرے میں لیٹ گئی ہے۔ ابھی اٹھ جائے گی ذرا دیر میں، اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو۔ اماں چپ کر گئی۔ بچے بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے، سو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ 2-3 گھنٹے بعد جب مریم کمرے سے باہر نہیں نکلی تو میں اندر گیا اور دیکھا وہ سامنے بیٹھی دیوار کو مسلسل گھور رہی تھی۔ میں اس کے پیروں کی جانب جا کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے مریم؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ دیکھو جو ہوا ہے مجھے بتا دو۔ اویس کیا تم مجھے معاف کر دو کہ میں نے حیرانی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ وہ کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی، جیسے اپنی سوچوں کے بھنور میں بری طرح سے پھنسی ہو۔ بات کیا ہے مریم؟ میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا؟ آخرکار تم میری بیوی ہو۔ وہ سب میری غلطی تھی۔ کیا تمہاری غلطی تھی؟ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی؟ اگر بتا بھی رہی ہے تو اشارے کنائیوں میں، جن میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اس نے میری جانب سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر فرش پر دے پڑھا۔ میں ہکا بکا اس کی یہ حرکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہوں۔ شور سن کر امی ابا اور بچے بھی کمرے میں آ گئے، لیکن تب تک مریم کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ وحشت کے مارے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جب بال نوچ کر تھک جاتی تو اپنے چہرے پر خود سے ہی تھپڑے لگانے لگتی۔ بچے اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ایک دم سے رونے لگے۔ میں نے مریم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ کچھ ہوش کرو، بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، تمہاری وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مگر اس پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا پاگل پن کا دورہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں بچوں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ امی اس کے پاس ہی رک گئی، لیکن وہ امی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا۔ اس نے دیکھا تو بتایا کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ لے لیا ہے آپ کی بیوی نے۔ ہو سکتا ہے ماضی کی کوئی غلطی یا ایسی بات انہیں یاد آ گئی ہے جسے وہ آج تک اپنے اندر ہی دبائے ہوئے تھے۔ میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے مریم کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور چلا گیا۔ بچے بھی روتے روتے سو چکے تھے، جبکہ میں امی ابا کو ان کی دوائیاں دے کر لٹانے کے بعد وہیں کمرے میں صوفے پہ لیٹ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میری اور مریم کی شادی کو 13-14 سال ہو چکے تھے، اور ان سالوں میں آج تک کبھی میں نے اپنی بیوی کی اتنی شدید حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون اور خوشگوار رہتی تھی۔ ہماری شادی بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، بس شادی کے بعد کچھ واقعات ناگوار ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کا ہم دونوں میاں بیوی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ بس ان کی تفصیل اتنی سی تھی کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اور یہ میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں تھا جو اس کے لیے اب جا کر بائی سے تکلیف ہو۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہے جب وہ اچانک سے چونک کر اٹھی اور مجھے دیکھ کر بولی، اویس زندہ ہے؟ تم نے دیکھا تھا نا اسے؟ زندہ ہے وہ، یہ دیکھو ابھی میرے ہاتھوں سے خون بھی نہیں اترا اور وہ زندہ ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا بات کر رہی ہو مریم؟ اس وقت تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سو تم آرام کرو، تمہیں بلا وجہ کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ نہیں نہیں اویس، وہ زندہ ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ نرمی سے میں نے مریم کے ہاتھ تھامنا چاہے تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور بولی، ایسے کیسے تم مجھے چھو رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر بھی خون لگ جائے گا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، بس مجھے بچا لو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب پڑی نیند کی گولی اس کے منہ میں پانی کے ساتھ دے دی اور اگلے ہی کچھ لمحوں میں سو بھی گئی، لیکن میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کے قتل کی بات کر رہی تھی۔ کیا مریم کسی کو قتل کر سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی سوچوں کی نفی کی اور موبائل چلانے لگا، مگر مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور کہا، آپ کچھ دیر مریم کے کمرے میں بیٹھ جائیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک جاگتی رہیے گا۔
وہ میرے کمرے میں آ گئی تو میں گھڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ کسی دکان کی جانب تھا جہاں مریم کی اتنی بری حالت ہوئی تھی۔ وہاں گیا تو ابھی تک وہ دکان کھلی ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ عید کی صبح تک کھلی رہتی، لیکن مجھے اس بات سے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دکان کو اچھی طرح دیکھا، لیکن وہاں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس سے میں جانتا ہوں۔ میں نے مریم کی تصویر موبائل میں نکال کر دکاندار کو دکھائی اور پوچھا، بھائی صاحب، کیا آپ اس عورت کی جانتے ہیں؟ دکاندار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے منت کی اور کہا، خدا را اپنی دکان کے ملازموں سے بھی ایک مرتبہ پوچھوا دے۔ باری باری وہاں جتنے ملازم کام کر رہے تھے، میں نے ان سب کو مریم کی تصویر دکھائی اور جانکاری لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی بھی مریم کو نہیں جانتا۔ پھر میں نے آخری مرتبہ یہ سوال پوچھا، کیا یہ عورت پہلے کبھی آپ کی دکان پر آئی ہے؟ مگر کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ اب میری پریشانی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے یہی لگ رہا تھا ہو سکتا ہے اس دکان سے کوئی جان پہچان والا مل گیا ہو، تب ہی وہ یکدم وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے واپس گھر آ گیا۔ اماں میرے آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا، جس کے تحت میں اسٹور روم میں چلا آیا۔ مریم کی پرانی ڈائریاں وہیں پر موجود تھیں۔ اسے ڈائریاں لکھنے کا بے حد شوق تھا اور اپنی زندگی کے تمام واقعات اس نے اپنی ڈائریوں میں قلم بند کر رکھے تھے۔ پہلے وہ روز ڈائری لکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے زندگی میں مصروفیات بڑھنے لگی تو وہ روز کی ڈائری صرف اہم واقعات کی جانب منتقل ہو گئی۔ 5-6 ڈائریاں کھنگالنے کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں ملا، سو میں واپس کمرے میں آ گیا اور ان ڈائریوں کو واپس پرانی الماریوں میں رکھنا بھی بھول گیا۔ صبح ہوئی تو مریم کافی پرسکون تھی۔ میں نے اس سے رات والے واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا اور اس نے بھی کچھ بتانا گوارا نہیں کیا، بلکہ بڑے سکون سے وہ بچوں کو عید کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں اندر ہی اندر پریشان تو تھا ہی اور اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا، لیکن سوچا عید والے دن مجھے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ عید کا پورا دن بڑا ناگوار سا گزرا، کیونکہ کل رات ہونے والے واقعے کا اثر ہم سب گھر والوں کے دماغوں پر چھایا ہوا تھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مریم بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ ایک روز عشا میرے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری تھام رکھی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، جب آپ فارغ ہوں تب بتائیے گا۔ میں کمرے میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ عشا کی عمر 11-12 سال تھی اور اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی باتونی نہیں تھی، بس جو بات کرو اس کا جواب دے دیتی تھی۔ مجھے آج تک کبھی نہیں یاد پڑتا تھا کہ عشا نے یوں آ کر مجھ سے کوئی بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، ادھر آؤ، میں فارغ ہوں، کیا بات کرنی ہے بتاؤ مجھے، میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں بابا، میں گھر میں بات نہیں کر سکتی، کیا آپ مجھے باہر لے جائیں گے؟ اب کی مرتبہ میں چونک گیا کہ ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے کرنا چاہتی ہے۔ میں جلدی سے بولا، ہاں میں فارغ ہوا ہوں، چلو باہر چلیں، میں بس جوتا چینج کر کے آتی ہوں، اور ماما کو پلیز مت بتائیے گا۔ میں جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ اپنا جوتا پہننے کے لیے کمرے میں چلی گئی، بلکہ پیچھے میں نے بھی گاڑی کی چابی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ مریم نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں نے ٹال دیا اور کہا، بس ایسے ہی، عشا کو کچھ سامان لینا تھا، وہی لینے جا رہے ہیں ہم دونوں۔ جب مین روڈ پر آئے تو وہ سوچتے ہوئے بولی، بابا، کیا مما کبھی کوئی غلطی کر سکتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں بچے، کیا بات ہے، کیوں اتنا سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ نہیں بابا، آپ بتائیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے ماما کوئی غلط کام کر سکتی ہیں؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، غلطیاں سب سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہوگی، تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر سے بولی، بابا، ماما کسی کو مار سکتی ہیں؟ بھلا میں مسکرا دیا اور کہا، تو بچپن میں آپ لوگوں کی پٹائی کی تو تھی ایک مرتبہ آپ کی ماما نے، بھول گئیں آپ؟ یاد دلاؤں میں آپ کو؟ میں نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا، لیکن وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ نہ اس نے میری بات کا جواب دیا اور نہ ہی مسکرائی۔ اب کی مرتبہ مجھے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ میں نے ایک پارک میں جا کر گاڑی روک دی اور تحمل سے پوچھا، عشا، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، کیونکہ اب میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بابا یہ دیکھیں۔ اس نے ایک ڈائری میرے سامنے کر دی۔ اس ڈائری کو میں اچھے سے پہچانتا تھا، وہ میری بیوی مریم کی ہی ڈائری تھی، مگر کافی پرانی۔ کیا ہے اس میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، بابا، کیا مما کسی کو مار سکتی ہیں؟ اس بات پر میں ہنستے ہوئے بولا، دیکھا نہیں تھا پچھلے رمضان ہمارے گھر چوہا آ گیا تھا، پر آپ کی مما اسے مارنے کی بجائے خود ہی کمرے میں چھپ گئی تھی۔
بھلا وہ کسی کو کیوں مار سکتی ہیں؟ نہیں بابا، کیا مما کسی کی جان لے سکتی ہیں؟ اب کی مرتبہ میں سنجیدگی سے بولا۔ کیا بات ہے عشا، صحیح سے بتاؤ نا۔ مجھے کسی کی جان لی ہے آپ کی مما نے؟ وہ ڈائری میرے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ اس میں سب لکھا ہے، پڑھ لیجئے گا۔ اور اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ میں ڈائری پڑھنے لگا تو اس نے میرے ہاتھ سے لے کر گاڑی کے ڈیش بورڈ میں وہ ڈائری رکھ دی اور کہا، ابھی مت پڑھیں، جب اکیلے ہو تب پڑھیے گا، اور خبردار کسی کو بھی یہ سب مت بتائیے گا۔ میں جانتی ہوں کچھ بھی عشا، مجھے ڈرا رہی ہو تم۔ میں واقعی میں ڈر گیا تھا۔ اب مجھے جلدی تھی کہ کسی طرح سے میں وہ ڈائری پڑھ لوں۔ بس میں پوری رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا گھر گیا تو مریم خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ ڈائری ایک مرتبہ گاڑی میں ہی پڑھی رہنے دی اور جا کر مریم کا حال احوال پوچھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن کھوئی کھوئی تھی۔ یار بہت پریشان کر رکھا ہے تم نے تو کل سے، میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ اویس سے ایک بات پوچھوں میں تم سے؟ میں نے آئی بروز کا کر اس سے سوال پوچھنے کی اجازت دی تو وہ نرمی سے بولی، کیا کبھی تمہارے ساتھ یوں ہوا ہے تمہاری ماضی کی کوئی غلطی تمہارے سامنے آ گئی ہو؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا، نہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیوں، تمہاری کوئی غلطی سامنے آ گئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ابھی اس کے پیچھے باہر آیا اور کہا، یار مجھے کچھ کام ہے تو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو میں گھر سے چلا گیا۔ اب میرا رخ کسی لائبریری یا پارک کی جانب تھا جہاں بیٹھ کر میں وہ ڈائری اچھے سے پڑھ سکوں، لیکن پھر ایک جگہ پر چھاؤں میں گاڑی روک کر اس کے اندر بیٹھ کر ہی میں نے ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ طلحہ سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ وہ جب سے میری زندگی میں آیا ہے میں اس سے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ جس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں سو رہی تھی، اس نے آ کر مجھ پر پانی پھینک دیا۔ جب اٹھی تو میں پوری گیلی ہو چکی تھی اور وہ کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ میں نے اس کی پکڑ کر اچھی خاصی دھلائی کر دی تو اماں نے الٹا مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ابھی ڈائری لکھنے سے پہلے میں اپنے زخموں پر مرہم لگا کر بیٹھی ہوں۔ میں قسم کھاتی ہوں طلحہ، اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ڈائری کا ایک پیج پھاڑ کر میں نے حیرت سے سوچا، یہ طلحہ کون ہے؟ اور مجھے کبھی مریم نے اس کے متعلق بتایا ہی نہیں۔ یہ کافی حیرانی کی بات تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، جتنی بات اس سے پوچھو صرف اتنی ہی بتاتی تھی۔ مگر پھر بھی میں نے دوسرا پیج پلٹا تو سامنے ایک اور تحریر لکھی تھی، آج سندس میرے ماموزاد کی شادی ہے اور مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے اور نہ ہی دکھ، کیونکہ وہ طلحہ کو پسند کرتی ہے اور یہ بات میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس نے مجھے خط دیا تھا ایک طلحہ کو دینے کے لیے، مگر میں نے وہ خود چھپا کر خود سے پڑھ لیا، جس میں لکھا تھا، طلحہ جب سے تم یہاں آئے ہو تب سے میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور وہ خط میں نے طلحہ کو دیا ہی نہیں۔ جب سندس نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا تو میں نے کندھے اچکا کر کہہ دیا، طلحہ نے وہ خط پڑھ کر تمہیں بہت مذاق بنایا تھا۔ قسم لے لو میں نے نہیں پڑھا وہ خط، مگر طلحہ مزہ لے لے کر مجھے وہ خط پڑھا کر سناتا رہا اور بہت ہنسا کہ اب بننے ناک والی سندس مجھ سے محبت کرے گی۔ اس کے بعد سندس نے کبھی بھی طلحہ سے بات نہیں کی۔ طلحہ تو ویسے ہی خاندان میں نہ کہیں جاتا تھا اور نہ کسی سے بات کرتا تھا، سو میں بھی مزے میں تھی، کیونکہ مجھے کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتائے گی یا طلحہ سے پوچھے گی۔ اب آج سندس کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ اس نے طلحہ کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے اور اپنی جانب سے وہ طلحہ کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، جب کہ اس بیچارے کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ او سوری سندس، میں نہیں چاہتا اس شخص سے میرا کوئی رشتہ دار بھی بات کرے یا منسلک ہو جس نے میری خوشیاں چھینی ہیں۔ نفرت ہے مجھے طلحہ سے، اور اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو مجھے تم سے بھی نفرت ہو جاتی۔ یہاں پر ڈائری کا دوسرا صفحہ بھی مکمل ہو گیا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، مریم کی شخصیت کا یہ والا پہلو میرے سامنے کھڑا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں مریم کو اچھے سے جانتا ہوں، آخر 13-14 سال کی شادی نبھانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ سو آج میرے اس بھرم کا بت بھی پاش پاش ہو گیا، کیونکہ اس ڈائری والی مریم کو تو میں کبھی جانتا ہی نہیں تھا، جس کے دل میں اس طلحہ نامی شخص کے لیے بے شمار نفرت تھی۔ اور وہ تھا کون، میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ دیکھنے میں مریم سے زیادہ پرسکون اور سوبر انسان مجھے آج تک کوئی نہیں ملا تھا۔ یا اللہ، بس اس کا بھرم قائم رکھنا۔ ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹتے وقت بے اختیار میں نے دعا کی کہ یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو میں مریم کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میری ماں نے ابا کے پیر پکڑے تھے
کہ مجھے اس گھر میں رہ لینے دو، میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ مگر ابا خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے میری ماں کا کوئی بھرم قائم نہ رکھا اور رات کی تاریکی میں کھڑے پیر انہیں طلاق دے دی تھی۔ میں تیزی سے ابا کی جانب بھاگی تھی کہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں یہ ناپسندہ الفاظ کہنے سے روک سکوں، مگر وقت گزر چکا تھا، دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی چیخ سنی اور پھر اس کے بعد میری نظر طلحہ پر پڑی، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا میں خون پی لوں۔ وہ کیوں ایسا تھا؟ میری اس سے کیا دشمنی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کرتا تھا۔ یہاں اگلا صفحہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے اندر تجسس کافی بڑھ چکا تھا، یہ جاننے کے لیے آخر یہ طلحہ ہے کون، اور مریم نے اس کا کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا لیکن وہ پھٹا ہوا تھا۔ باقی ساری ڈائری بھی خالی تھی اور آخری والے صفحے پر لکھا تھا، اس رات میں پاگل ہو رہی تھی جب طلحہ نے منع کر دیا تھا۔ میں اویس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا خون کھول رہا تھا، مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اویس کا رشتہ جب سے آیا تھا وہ مجھے اس وقت سے پسند تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک تصویر دیکھ کر ہی میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر طلحہ نے منع کر دیا تھا کہ اویس کے گھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ امی بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے بھی منع کر گیا تھا۔ تم وہاں پر ہرگز شادی نہیں کرو گی۔ میں نے طلحہ سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے اسے کچھ کہا تو بہت تلخ کہہ بیٹھوں گی۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والا۔ میں نہیں چاہتی میری شادی یا کسی بھی معاملے میں وہ بولے۔ نہ وہ میرا بھائی ہے نہ ہی کوئی رشتہ دار، سو اسے ان معاملات میں شامل مت کریں۔ مگر اماں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، تمہارا باپ نہیں ہے سو گھر کے کسی مرد کو تو ان معاملات میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ وہ میں بھلا چکی ہوں، مگر میں نے طلحہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو اویس کا گھر بار جاننے کے بعد اس نے منع کر دیا ہے۔ اب کیسے میں ان کے منع کرنے کے بعد کر دوں؟ یہاں پر ہاں اماں، وہ آپ کی طلاق کے وقت ہنس رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے کہا تو اماں نرمی سے بولی، اس وقت وہ بچہ تھا، آج وہ جوان ہے، سمجھدار ہے، سو بلا وجہ کا بیر تم نے ہی پال رکھا ہے۔ دفع کرو سارے گلے شکووں کو۔ یہ دیکھو بھلا کوئی مرد تھا ہمارے ساتھ، رب نے اسے ہمارے پاس بھیج دیا ہے ہمارا والی وارث بنا کر، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ ایک دو دن تک میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ان کی آنکھوں پر طلحہ نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جتنا میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے خلاف ہو رہی تھی۔ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تب بھی میں اس کی بات کو اہمیت دیتی، مگر وہ غیر تھا، پھر کیسے اماں اس پر یقین کر سکتی تھی؟ میں نے اماں کو خودکشی کی دھمکی بھی دی اور کہا، ٹھیک ہے اویس کے ساتھ شادی نہیں کرنی مت کریں، جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی، مگر طلحہ کو اس گھر سے نکال دیں، اس کے وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس بات پر اماں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، جو کرنا ہے کرو، تم تو ساری عمر ہی یہی تماشا کرتی آئی ہو، بچپن سے وہ بچہ یہاں رہا ہے اور تم آج تک اپنی دشمنی نہیں ختم کر سکی۔ جو کرنا ہے کرو، میں تو تھک گئی ہوں تمہیں سمجھا سمجھا کر۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے چلی گئی تو میں نے اپنے کچن سے چوہے مار گولیاں اٹھائی اور کمرے میں آئی۔ میں مکمل ارادہ بنا چکی تھی کہ اب مجھے خودکشی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور خودکشی کرنے کے بعد اسی طلحہ نامی بلا سے بھی مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں آدھی رات تک اچھے سے سوچتی سمجھتی رہی کہ آیا جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے بھی یا محض میرا جذباتی پن ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یا تو اویس سے ہی شادی کروں گی یا اس طلاق کو اپنی زندگی سے نکال دوں گی، اور اگر دونوں کام نہ کر سکی تو مر جاؤں گی۔ رات کے آخری پہر میں نے وہ چوہے مار دوائیاں اپنے میٹرس تلے رکھ دیں کیونکہ ابھی مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ اویس سے شادی کی خواہش اتنی شدید نہیں تھی جتنی اسے طلاق کے انکار نے بنا دیا تھا۔ میں اگلے روز اس کے پاس گئی اور دو ٹوک انداز میں پوچھا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے ہو؟ تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے جو ہماری زندگیوں میں جینے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے مجھے دیکھ کر بولا، ابھی اسی وقت میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ بچپن سے میں تمہیں برداشت کرتا آ رہا ہوں، اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، سمجھ رہی ہو تم؟ میں نے بھی سختی سے کہا، تو ٹھیک ہے تم بھی میرے معاملات سے دور رہو اور میں اویس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، سمجھ رہے ہو تم میری بات کو؟ وہ جھنجھلا کر بولا، کیوں اتنی ضد کر رہی ہو مریم؟ اگر میں تمہیں منع کر رہا ہوں وہاں تم شادی نہیں کرو گی تو اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ میں تھک گئی ہوں تمہاری ان مصلحتوں میں، مجھے یہ بتاؤ تب کون سی مصلحت تھی جب میری ماں کو طلاق ہو رہی تھی اور تم مسکرا رہے تھے؟ طلحہ وہ واقعی میرے
واقعی میرے دماغ پر اس قدر ثبت ہو چکا ہے کہ تمہاری خود غرضی کے لیے میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کر سکتی۔ طلا خاموش رہا، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ کب وہ میری بات کا جواب دے گا، مگر وہ تو گونگوں کا گڑ کھا کر لیٹ گیا تھا۔ بالآخر انگلی اٹھا کر میں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں اویس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میرے دل کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اماں نے اویس کے گھر والوں کو جواب دے دیا ہے، اور یہ بات مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اماں کے پاس گئی اور پوچھا، آپ نے کیوں منع کیا؟ تو انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، بتایا تو تھا تمہیں، طلحہ بتا رہا تھا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اماں، یہ طلحہ نہیں، وبال میری زندگی سے کب جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے چوہے مار دوائیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ تبھی اماں وہاں آئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ارے طلحہ کے لیے دودھ لینے آئی ہوں، جانتی نہیں وہ کیا رات کو دودھ پی کر لیٹتا ہے؟ اماں آپ جائیں، میں دے دوں گی۔ تم دے دو گی انہیں؟ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آج تک میں نے طلحہ کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب جب اچانک میں نے یہ بات کہی تو ان کا حیران ہونا فطری عمل تھا۔ ہاں جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیٹیں، اب میں دے دوں گی۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اپنے وجود کی بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے طلحہ کے دودھ میں چوہے مار گولیاں ڈال دیں اور اس کے کمرے میں دینے گئی تو وہ واش روم میں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور فٹافٹ دودھ وغیرہ رکھ کر باہر آ گئی۔ وہ پوری رات میں نے بے چینی میں گزاری تھی۔ جب صبح اٹھی تو طلحہ کا وہی انجام ہے جو میں نے سوچا تھا، یعنی وہ مر چکا تھا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی سے بھرپور دن تھا۔ یہاں پر ڈائری کا آخری صفحہ بھی مکمل ہو گیا اور میں یہ سب کچھ پڑھ کر ششدر رہ گیا، یہ سوچ کر کہ مریم ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو کبھی بھی کسی کو کوئی سخت جملہ نہیں کہتی تھی۔ آیا کسی کی جان لینے کیا اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک شخص کو قتل کر سکے؟ میں ڈائری بند کر چکا تھا، لیکن میری سوچوں کے تانے بانے بہت دور تک جا رہے تھے۔ اور یہ طلحہ ہے کون؟ میں کیوں نہیں جانتا اسے؟ جب جب طلحہ کا نام پڑتا یہی سوچ میرے دماغ میں چلنے لگتی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، لیکن میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ساتھ یہ بھی پریشانی تھی کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ عائشہ نے بھی پڑھا ہوگا، تو اس پر اپنی ماں کے متعلق کیسے کیسے محسوسات نے اثر انداز کیا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی خاموش رہتی ہے، لیکن اب نہ جانے بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں گھر واپس آ گیا، لیکن خاموش تھا۔ عائشہ نے بھی مجھے خاموش مگر گہری نظروں سے ایک مرتبہ ضرور دیکھا تھا، البتہ پوچھا کچھ نہیں تھا، لیکن میں اس کے دیکھنے کے انداز کو سمجھ گیا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی میں بات کرنے لگتا تو الفاظ میری زبان پر ٹکتے ہی نہیں تھے اور میں ایک دم خالی سلیٹ کی طرح ہو جاتا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ کر بولتی، اویس آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ تقریباً 2-3 دن میں نے اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہوئے گزاری۔ آیا کیا مجھے ان سب معاملات کے متعلق اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ جو بھی باتیں تھیں میری شادی سے پہلے کی تھیں۔ اب اگر پوچھتے بھی تو ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر مریم نے مجھے یہ باتیں بتانی ہوتی تو وہ پہلے ہی بتا دیتی۔ شادی کے اتنے سالوں بعد وہ کیوں کر میری باتوں کے جواب دے گی؟ بس یہی خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے، جس کی بنا پر میں نے کچھ بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے عائشہ کو سمجھانا چاہا تو وہ نرمی سے بولی، بابا یہ جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز آپ میرا کسی بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں۔ میں نے اس بات کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے یہاں سے جانا چاہ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسا وقت تھا، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں کی جانب سے انتہائی پریشان تھا۔ بالآخر جب میرے برداشت کی حد ختم ہو گئی تو ایک رات میں نے مریم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ میرے لیے دودھ گرم کر کے لائی تھی۔ جب واپس کچن میں جانے لگی تو میں نے اس کی کلائی تھامی اور کہا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اویس کچن بکھرا ہوا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ مریم، اگر ابھی میں نے یہ بات نہیں کی تو مجھے یقین ہے میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا۔ یہ وہی میرے سامنے بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو اور مجھ سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہے۔ یہ طلحہ کون ہے؟ میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ مریم کے چہرے کی رنگت لمحوں میں متغیر ہوئی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟
مریم مجھے بلا وجہ کی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے وہی جواب دو۔ کون ہے یہ طلا؟ مجھے نہیں پتا تم کیا بات کر رہے ہو، وہ بڑی صفائی کے ساتھ مکر گئی۔ وہی طلا جسے تم نے چوہے مار زہر دیا تھا۔ اب کی مرتبہ میں دیکھ سکتا تھا مریم کے ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ اویس تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ ان باتوں کا ذریعہ جاننا چاہتی تھی۔ مریم میں اپنی بات کا آخری مرتبہ دہرا رہا ہوں، ورنہ ہمارا تعلق بھی بگڑ سکتا ہے۔ کون ہے یہ طلا اور کیوں تم نے اسے مارا ہے؟ اویس بھائی ہے وہ میرا، اور جتنی تکلیف اس نے ہمیں دی تھی میں نے صرف اسے اس کی تکلیف لوٹائی تھی۔ یعنی تمہارا بھائی، اور تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتی؟ مر جو گیا تھا، بلکہ میں نے مار جو دیا تھا، اور پھر بتلانے لائق بچا ہی کیا تھا؟ مریم مجھے بری بات بتاؤ، تم نہیں جانتی میرے اندر کتنا بڑا لاوا دہک رہا ہے، اور میں اندر ہی اندر گھل رہا ہوں یہ بات سوچ کر کہ میری بیوی ایک قاتل ہے۔ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ہمیں یہ بات تب پتہ چلی جب وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ اماں نے پہلے تو بہت باتیں کی، لیکن تب خاموش ہو گئیں جب ابا نے کھڑے کھڑے اماں کو طلاق دی۔ جانتے ہو مجھے طلاق کا اتنا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس مسکراہٹ کا تھا جو طلاق کے وقت طلحہ اور اس کی ماں کے چہرے پر موجود تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی یہی خواہش ہے ہم لوگ بے گھر ہو جائیں۔ طلاق کے بعد ہم اپنی نانی کے گھر آ گئے، بعد میں نانی بھی مر گئیں تو ہم وہیں پر رہنے لگے۔ 2-3 سال بعد ابا اور ان کی دوسری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں دونوں کی جان چلی گئی، اور طلحہ ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ اماں نے اسے باخوشی رکھ لیا، جبکہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بالکل بھی متفق نہیں تھی، لیکن وہاں میری رائے کو اہمیت ہی کون دیتا تھا۔ پھر ہمارے گھر کے ہر معاملات میں طلحہ کو فوقیت ملنے کی اماں جو کام کرتی، میری رائے بعد میں لیتی، بلکہ طلحہ کو گھر کا مرد سمجھ کر ہر مشورہ اس سے کرتی، اور وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ جب مجھے نہ چڑھائے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا جس سے میرے اندر ایک آگ لگ جاتی۔ جانتے ہو جب تم سے شادی کرنے کی بات آئی تب بھی طلحہ نے یہ شادی نہیں کرنے دی۔ میں بار بار وجہ پوچھتی رہی، مگر ایک مرتبہ بھی میرے سو کالڈ بھائی نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ کاش کہ تب ہی بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں ان دونوں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب، سو میں نے طلحہ کو چوہے مار دوائیاں دے دیں، اور اگلی صبح مجھے لگا وہ مر چکا ہے۔ اماں اسے اسپتال لے کر گئیں، لیکن واپسی پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے بھی خوشی منائی، لیکن اس کے بعد اماں نے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، اور مجھے لگا شاید وہ طلحہ کی میت کو وہیں مردہ خانے میں دے آئی ہیں۔ اب سے شادی کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ آپ کی بہن نائلہ طلحہ کو پسند کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ طلحہ مر چکا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ طلحہ میرا بھائی ہے۔ اس نے مجھے طلحہ کی تصویر دکھائی تو میں بھونچکا رہ گئی، لیکن یہ تب بھی نہیں بتایا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بھائی یعنی آپ کبھی بھی اس کی پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے، سو وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا، کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ طلحہ زندہ نہیں ہے، مگر پھر ایک دن وہ بھاگ گئی۔ اندر ہی اندر میں بہت پریشان تھی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ طلحہ مجھے صرف اسی وجہ سے منع کر رہا تھا، یہاں شادی نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کی بہن کو پسند کرتا تھا، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ آپ کی بہن اور طلحہ کے درمیان کچھ ہے تو وہ آپ ان سب کا بدلہ مجھ سے لیتے۔ طلحہ نے سوتیلے ہونے کے باوجود میرا خیال کیا، مگر میں نے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ اس دن جب ہم چوڑیوں والی دکان پر گئے تھے تو جانتے ہیں میں نے کسے دیکھا؟ طلحہ اور نائلہ کو۔ وہ دونوں وہاں چوڑیاں خرید رہے تھے۔ اویس طلحہ جانتا تھا کہ میں نے اس سے چوہے مار دوائی دی ہے۔ اس بات کے احساس نے مجھے اب ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے دودھ نہیں دیا تھا، مگر واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، سو اس نے وہ دودھ نہیں پیا اور وہ بچ گیا، اور پھر وہ خاموشی سے میری زندگی سے ہی نکل گیا۔ آج میں اپنے آپ میں حیران ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور خود کو بری طرح سے مارنے لگی۔ میں نائلہ سے رابطے میں تھا، میں نے اسے فون کیا اور اپنے گھر بلایا، ساتھ طلحہ کو بھی بلانے کا بولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نائلہ بھی یہ سب نہیں جانتی تھی۔ جب وہ دونوں آئے تو میرے گھر کے ڈرائنگ روم کا منظر ہی مختلف۔ مریم طلحہ کے گلے لگی معافی مانگ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا، جس کی بنا پر نائلہ نے اس سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔